ہو صبح میری رحمتوں سے بری، ہو صبح میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے بھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ آئیے ابھی کلام سنتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ
تاریک ہو رہا ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما غضب سے ان کے خدا بچائے غضب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عتاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ ایک دولت اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایسی عطا فرمائی ہے کہ جو دنیا کے تقریباً ہر خطے میں رہنے والے ہر رنگ و نسل کے آدمی کے لیے، ہر منصب اور ہر مقام کے آدمی کے لیے، چاہے کوئی اپ گریڈ ہے چاہے کوئی لو گریڈ ہے، چاہے کوئی دولت مند ہے چاہے کوئی دولت مند نہیں ہے، چاہے کوئی معاشرے کے اندر بڑے مرتبے کا بڑے مکان کا حامل ہے یا چھوٹے مکان کا رہنے والا ہے، ایک دولت ایسی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے سب کو برابر عطا فرمائی ہے، اور وہ دولت ہے وقت۔ وقت اللہ تبارک و تعالی نے سب کو عطا فرمایا ہے۔ ایک دن کے اندر ڈبل 12 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ایک گھنٹے کے اندر 60 منٹ ہوتے ہیں، ایک منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، سیکنڈ میں پھر آگے مائکرو سیکنڈز بھی ہوتے ہیں۔ وقت سب کے لیے برابر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے وقت کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر لیتے ہیں، استعمال کر لیتے ہیں اور ترقی کی منازل طے کرتے چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ وقت کو ضائع کرتے ہیں اور یوں ہی اپنا متاع حقیقی گویا کہ اگر یوں کہا جائے تو اس کو ضائع کرتے رہتے ہیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، وقت کا ایک بہترین استعمال یہ ہے کہ اس کے اندر اسٹڈی کی جائے۔ کیا پڑھیں؟ سر دست یہ ہے اگر پڑھنا ہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں قرآن کریم پڑھنے کی بڑی ایک ترغیب دلائی جاتی ہے۔ قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں کا ایسا مونس ہوگا، ایسا غمخوار ہوگا، ایسا حامی ہوگا کہ جہاں سارے ساتھ چھوڑ کر جائیں گے قرآن کریم، یعنی قبر، میری مراد قبر ہے، قبر میں دفنا کر سارے واپس آ جائیں گے، دوست واپس آ جائیں گے، رشتہ دار واپس آ جائیں گے، جتنے بھی عزیز و اقربا ہیں یہ سارے اندھیری قبر میں چھوڑ کر واپس آ جائیں گے۔ قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں کو عذاب سے بچانے کے لیے قبر میں بھی تشریف لے آئے گا۔ تو
मौजू था हमारा क्या पढ़ें, क्या पढ़ें, हम क्या पढ़ते हैं। उमूमी तौर पर जैसे मैंने पहले ही बात कर दी, पढ़ना है तो कुरान करीम पढ़ें, लेकिन हमारे यहाँ दीनी लिटरेचर, मकतबतुल मदीना की मतबूआत जो शाया होती हैं, इनको पढ़ने वाले कितने होते हैं। मुताले की अहमियत ये अपनी जगह पर है, लेकिन हम अगर गौर करें अपने मामलात पर तो स्टडी और मुताला ये हमारी जिंदगी से गोया के किक आउट हो गया है। हमने किक आउट कर दिया, बाहर इसको धकेल दिया, निकाल दिया है। और इसकी जगह किसने ले ली? इसकी जगह ले ली है सोशल मीडिया ने और मोबाइल ने। मोबाइल पर काम जारी व सारी है और किताब से एक ताल्लुक और एक रिलेशन जो है ये टूटा हुआ है। अच्छा, अगर किताब से ताल्लुक है भी तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हमारे यहाँ लोग नावल पढ़ रहे हैं और डाइजेस्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि तहरीर अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है। जब बंदा पढ़ता है, तहरीर पढ़ता है, फिर बाज़ औक़ात ऐसी तहरीर होती है कि आप उसको पढ़ते चले जाते हैं, या कहानी होती है, कहानी ऐसी होती है उसको पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। दुनिया का फायदा कोई नहीं, कोई एक्सपीरियंस मिलना नहीं है, नॉलेज बढ़ना नहीं है, खाली क्या है, एक स्टोरी है, एक कहानी है। ये क्या करेगी? ये सुकून बर्बाद कर देगी। आगे लिखा होता है, नीचे जब वो खत्म होती है तो लिखा होता है जारी है। अब जारी है का मतलब क्या है? अब मतलब सोच में पड़ा रहे भाई अगले महीने का इंतजार करे, अब अगले महीने ये छपेगा और अब अगला जो है वो उसके अंदर किस जो है वो अगली उसके अंदर डाइजेस्ट के अंदर आएगी। तो मेहरबानी करके ये जो सुकून खराब करने वाले डाइजेस्ट हैं, इनको छोड़कर रब तबारक व तआला के कलाम को पढ़ने वाले बने, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमूदात को पढ़ने वाले बने। डाइजेस्ट पढ़ने से सुकून खराब होगा, नॉवेल पढ़ने से सुकून खराब होगा, कुरान करीम पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला तमानियत, सुकून और चैन अता फरमाएगा। अल्लाह का जिक्र करने से, रब तबारक व तआला का जिक्र करने से सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा। कुरान का फैसला अल्लाह करीम फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार दिलों का चैन ये अल्लाह के जिक्र में है। पढ़ें, मुताला करें, स्टडी करें, लेकिन क्या मुताला करें? ये इस तरह के जो डाइजेस्ट या सस्पेंस वाली कहानियां होती हैं, इनसे अपने आप को बचाकर मकतबतुल मदीना की मतबूआत का मुताला फरमाएं, तसव्वुफ पढ़ें, इह्याउल उलूम का मुताला करें, सुभान अल्लाह, कुरान करीम पढ़ें, तफसीर सिरातुल जिनान पढ़ें। इंशाअल्लाह आपका दिल कुरान करीम के नूर से मुनव्वर होगा। औलियाए किराम की बातें आप पढ़ें, अल्लाह वालों की बातें। किताब अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मकतबतुल मदीना ने शाया किया, हिलियतुल औलिया का उर्दू तर्जुमा है। क्या जबरदस्त किताब है, क्या जबरदस्त तज़किरे हैं इसके अंदर, सुभान अल्लाह। इसको पढ़ें, आपका दिल, आपको लगेगा जैसे हमारा दिल जो है ये जिंदा हो रहा है, हमारा दिल ईमान की हलावत पा रहा है। अगर आपने पढ़ना है, जबरदस्त तरीन किताब है, मकतबतुल मदीना की मतबूआ किताब है, हिकायतें और नसीहतें, हिकायतें और नसीहतें, ये किताब आप पढ़ें। अल्लाहु अकबर। मेरे पास मदनी चैनल के नाज़रीन इस किताब की अफादियत को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। मैंने जब भी इसको उठाया है, जब भी इसको पढ़ा है, एक अजीब ही ज़ौक़ और शौक मिला है। मैं जब पढ़ता हूं तो मैं सोचता हूं कि हजरत सैयदना शुएब हरीफीश रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो कि इस किताब के मुसन्निफ हैं, अरबी की किताब है, तो कैसे जबरदस्त मुत्तकी और परहेजगार, कैसे वरा वाले, खौफ खुदा वाले जो है वो आलिम दीन होंगे, कैसे मुबारक अंदाज में उन्होंने ये लिखा है। और फिर कुर्बान जाए हमारे अल मदीनतुल इल्मिया के इस्लामी भाइयों पर जिन्होंने इसका तर्जमा किया है। क्या खूब और क्या कमाल तर्जमा किया है। आप किताब नियत करें, अगर आपको कुछ पढ़ने का शौक ही है, या आप अगर डाइजेस्ट वगैरह पढ़ते हैं, या इस तरह के सस्पेंस की कहानियां, या जो भी इस तरह के मामलात का नॉवल पढ़ रहे होते हैं, इसको साइड पे कर दें। मकतबतुल मदीना की किताब, जबरदस्त किताब, हिकायत नसीहतें, इसको उठाकर पढ़ना शुरू करें। आपका दिल नूर ईमान से मुनव्वर होता चला जाएगा, और रब तबारक व तआला की रहमत शामिल हाल रही तो अल्लाह तआला की मोहब्बत में, रब तबारक व तआला की मोहब्बत में आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। हजरत सैयदना मैमून का वाकया मुझे याद आ गया, बड़ा बड़ा तफसील के साथ ये वाकया है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसको गालिबन बयान फरमाया है। इसमें हिकायत नसीहतें के अंदर ये लिखा हुआ है। आप फरमाते हैं कि मैं जब मक्का पाक में आया तो मैंने देखा बारिश नहीं हो रही थी। ये हिकायत नसीहतें में से एक हिकायत, थोड़ी शॉर्ट फॉर्म करके उसका खुलासा करके मैं आपको बता रहा हूं। कहते हैं बारिश नहीं हो रही थी, पढ़ना है तो इसको पढ़ें। ये तो एक है, आगे आप देखेंगे इसके अंदर और क्या क्या है। बारिश नहीं हो रही थी
اور لوگ نماز استسقا پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگ رہے تھے، رب کریم رحمت فرما، بارش فرما، بارش عطا کر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں کعبہ مشرفہ کے پاس حاضر ہوا، میں نے کیا دیکھا کہ وہاں حجر اسود کے قریب ایک سیاہ فام غلام بیٹھا ہوا ہے اور وہ رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے، یا رب کریم رحمت فرما، اپنے بندوں کے حال پر کرم فرما، بارش عطا فرما۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کے انداز کے اندر وہ آپ الفاظ اگر پڑھیں، مجھے تو ایسی چیز یاد نہیں ہے، لیکن اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیسی زبردست دعا تھی وہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اتنا گریا تھا اس میں، اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ان کے اوپر کیفیت طاری تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پہلے میں نے دیکھا کہ ان کی داڑھی جو تھی وہ آنسوؤں سے بھر گئی، بھیگ گئی، پھر جو انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا وہ لباس بھی آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب وہاں سے وہ اٹھے، دعا کر کے فارغ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، بارش عطا فرما دی۔ وہاں سے اٹھے اور چل کر آپ اپنے گھر کی طرف، مکان کی طرف جانے لگے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی ان کا تعاقب کیا، ان کا پیچھا کیا، ان کا گھر دیکھ لیا۔ گھر دیکھا تو کہتے ہیں میں نے دل میں نیت کر لی کہ میں اس غلام کو اب خرید لوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اگلے دن رات میں نے بڑی بے چینی میں گزاری۔ اگلے دن میں جب ان کے گھر میں پہنچا تو گھر کے مالک سے کہا کہ مجھے ایک غلام، تمہارے پاس جو غلام ہے تو مجھے ایک غلام خریدنا ہے۔ اس نے جو ہے وہ ایک ایک کر کے اپنے غلاموں کو بلانا شروع کیا۔ وہ غلام آتے تھے، وہ ان کی تعریف و توصیف بیان کرتا تھا، یہ اس کے اندر یہ کوالٹی ہے، یہ خصوصیات ہیں۔ بہرحال آتے گئے جاتے گئے، اس نے سارے غلام دکھائے۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں چاہیے، ایک غلام تمہارے پاس ہے، مجھے وہ چاہیے۔ اس نے کہا حضور وہ تو بڑا کمزور ہے، بڑا کمزور ہے، وہ آپ لے کر کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا مجھے وہی غلام چاہیے۔ جب بلایا گیا تو یہ وہی تھے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ یہ مجھے بیچ دو، تو اس نے، مالک بھی محبت کرنے والا تھا، اس نے کہا جی یہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے والا ہے، مجھے اس سے انسیت حاصل ہوتی ہے، اور یہ کچھ کام کرتا ہے، تھوڑا سا کام کرتا ہے، جب کمانے کے لیے، کھانے کے لیے کچھ رقم اس کو مل جاتی ہے، پھر یہ کام بھی نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول و مصروف ہو جاتا ہے، میں اس سے انسیت حاصل کرتا ہوں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں مجھے یہ چاہیے، آپ یہ مجھے بیچ دیں۔ اگر آپ نہیں بیچیں گے مجھے تو میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہاں آپ کے پاس لے آؤں گا۔ آپ سفارش کے طور پر کہا میں لے کر آؤں گا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ان کو نہ لے کر آئیے، ٹھیک ہے میں ان کو بیچتا ہوں۔ ان کی قیمت جو طے ہوئی تھی وہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مالک کو دی اور ساتھ خرید لیا اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا، اور جب چلے تو انہوں نے کہا کہ یا سیدی، اے میرے سردار، تو آپ نے فرمایا لبیک۔ اب یہ غلام سے کہہ رہے ہیں لبیک، تو یہ عرض گزار ہوئے حضور آپ لبیک کہہ رہے ہیں، میں اس بات کا حقدار ہوں کہ میں آپ کو لبیک کہوں، آپ نے مجھے کیوں خریدا؟ جبکہ میرا حال تو آپ پر آشکار ہے، میں کمزور بھی ہوں، لاغر بھی ہوں۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے ساری بات بتائی۔ آپ جا رہے تھے تو رستے میں ایک مسجد دیکھی تو کہا حضور ہم یہاں پر کچھ رکعت نوافل ادا کر لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اجازت دے دی، نماز پڑھی، نوافل پڑھے۔ اب یہاں اس سے پہلے بھی ایک بات ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے اور حضور غوث پاک نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے الفتح الربانی کے اندر۔ بہرحال وہ فرمان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جسے بھلائی کا موقع ملے اسے چاہیے کہ وہ بھلائی کر لے، نیکی کر لے، خیر کر لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کب خیر کا دروازہ اس پر بند ہو جائے گا۔ یہ روایت سنائی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول و مصروف ہوئے، نماز ادا کی، ایسی نماز ادا کی، ایسی محبت کے اندر کہ روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام و انصرام کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ان کو ہم نے دفن کر دیا اور سپرد خاک کر دیا، ایک دن میں رات میں سویا ہوا تھا کہ میرے خواب میں میرا وہی غلام آ گیا۔ دنیا میں تو وہ سیاہ فام تھا،
لیکن جب دیکھا برزخ کے عالم میں کیسی حالت میں ہے، دیکھا کہ خواب کے اندر کہ بڑا نورانی چہرہ ہے اور ان کے ہاتھ میں ایک تھیلی ہے اور اس کے اندر وہ 6 درہم تھے یا وہ جو بھی انہوں نے رقم دی تھی ان کو خریدنے کے لیے وہ موجود تھی اس میں۔ یہ آئے اور انہوں نے آ کر کے خواب میں حضرت عبداللہ بن مبارک کا شکریہ بھی ادا کیا اور وہ رقم بھی ان کو عطا فرمائی۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اچھا اس میں اور کیا ہوا، یہ بھی آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی، اب خواب میں انہوں نے بتایا ان کو کہ اللہ کریم نے مجھ پہ کیسا کرم فرمایا ہے، مجھ پہ کیسی رحمت فرمائی ہے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ جو درہموں کی تھیلی تھی وہ میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں مجھے جب بھی میمون کی یاد آتی ہے تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک حکایت ہے چھوٹی سی جو میں نے آپ کو سنائی ہے اور اپنے الفاظ میں سنائی ہے، اس میں اگر آپ پڑھیں گے حکایت اور نصیحتیں کے اندر تو اس کا ایک الگ ہی لطف ہے، ایک الگ ہی کیف ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پڑھنا ہے تو کیا پڑھیں؟ میں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں، پھر یہ کہاں ہے یہ بتاتا ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کسی دریا کے کنارے چل رہے تھے، آپ نے عجیب معاملہ دیکھا کہ ایک مینڈک یہ کنارے پر آیا، بچھو کو اپنے اوپر سوار کرایا اور دوسری طرف کنارے کی طرف تیرنا شروع کر دیا۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے یہ دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ ضرور اس دریا کے دوسرے پار کوئی امر عظیم واقع ہونے والا ہے۔ اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ یہ آگے کہاں آپ کو ملے گا یہ بھی بتاتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں جب پہنچا تو مینڈک نے بچھو کو کنارے پر اتار دیا، بچھو نے ایک طرف چلنا شروع کر دیا، چلتا جا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا تو بچھو ایک سایہ دار درخت کے قریب پہنچا۔ میں نے وہاں عجیب معاملہ دیکھا کہ ایک نوجوان زمین پر لیٹا ہوا ہے اور اس کے سینے پر ایک بہت بڑا اژدہا اس کے سینے پر سوار ہے۔ قریب تھا کہ وہ اس کی زندگی کا خاتمہ کر دے، لیکن یہ بچھو آگے بڑھا اور اس بچھو نے اس اژدہے کو ڈنک مارا۔ ڈنک مارنا تھا کہ اس کا ڈنک اتنا شدید تھا کہ وہ اژدہا تڑپنے لگا اور جاں بحق ہو گیا۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب اس نوجوان کے قریب ہوا تو مجھے اس نوجوان کے کپڑوں سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ اس کو اٹھایا، اس کو اٹھا کے بتایا دیکھو رب تبارک و تعالی نے تمہاری زندگی کو کیسے بچایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان پھر ایک طرف جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا آج کے بعد میں اپنے رب عز و جل کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف و مشغول ہو گیا اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کمال عطا فرمایا کہ جب وہ کبھی کسی کو دم کیا کرتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دم کی برکت سے بندے کو صحت عطا فرما دیا کرتا تھا۔ اگر آپ نے کوئی حکایت ہی پڑھنی ہے تو یہ حکایت پڑھ کے کہاں سے ملے گی؟ امیر سنت کا زبردست رسالہ ہے مینڈک سوار بچھو، اس میں یہ حکایت بھی ہے اور بھی بہت کچھ ہے اس کے اندر۔ آپ پڑھیں گے حکایتیں پڑھنے کا بھی جو ہے وہ ذوق شوق پورا ہوتا رہے گا، اور حکایت صرف بے مقصد حکایت نہیں ہوگی، صرف سٹوری برائے سٹوری ایسا نہیں ہے، یا فضول فالتو بات صرف سسپینس یہ نہیں ہے، اس میں ایک سبق بھی ہے، حکایت بھی ہے، حکایت میں سبق بھی ہے۔ یہ حکایت بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر کتنا مہربان ہے، کتنا اپنے بندے پر جو ہے وہ شفقت فرمانے والا ہے، رحمت فرمانے والا ہے، زندگی کی حفاظت کر رہا ہے۔ کوئی نافرمان ہے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی موقع دے رہا ہے۔ یہ اس کے اندر ایک سبق بھی ہے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع فرما بردار بننا ہے، پڑھنا ہے تو اس کو پڑھیے، امیر سنت کے رسالے پڑھیے، انشاءاللہ بڑی برکتیں ملیں گی آپ کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ صبح میری رحمتوں سے بری، میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے